جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرا، ہزار مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھل بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن اور جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔